کی دعا قرآن مجید میں موجود ہے، چھپا لو۔ حضرت نوح کہہ رہے ان ابنی من اہلی، اللہ طوفان آ گیا، سب کو غرق کر کے لے جا رہا ہے، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، چھپا لو۔ بتاؤ رب نے کیا جواب دیا؟ انہ لیس من اہلک، نوح تو میرا پیغمبر ہے، میرا محبوب ہے، تجھے میں نے عہدہ وہ دے دیا جو میں دے کے واپس نہیں لیا کرتا، لیکن تو دو لفظوں میں بات ہے، تو کہتا ہے وہ میرا اہل ہے، میں رب کہتا ہوں بے شک دنیا یہ کہتی ہوگی کنعان بیٹا تیرا ہے، میں کہتا ہوں کنعان تیرا بیٹا نہیں ہے، میں اسے غرق کروں گا، ہلاک کروں گا۔ یہ قرآن مجید میں پیغمبروں کی دعائیں ہیں، چھپا لو۔ ایک دعا میرے اور آپ کے آقا نے قابل کا خلاف پکڑ کے بھی مانگی ہے، میں کہتا ہوں اگر رب نے اس دعا کو قبول نہ کرنا ہوتا جو رب ابراہیم کو کھلے لفظوں میں جواب دے سکتا ہے، حضرت نوح کو کھلے لفظوں میں جواب دے سکتا ہے، میرے آقا نے کعبے کا خلاف پکڑ کے جب رب سے عمر کو مانگا تھا، اللہ کہتا ہوں میرے محبوب عمر تجھے بہادر لگ رہا ہے، میں رب جانتا ہوں عمر آ کے تیری بیٹی کا حق مارے گا، عمر آ کے اہل بیت پہ ظلم کرے گا، عمر آ کے تیرے دین میں تبدیلیاں کرے گا، اس لیے عمر مانگ رہا ہے، میں رب کسی اور کو بھیج دیتا ہوں، عمر نہیں بھیجتا۔ حضور نے دو مانگے، دو میں سے ایک اللہ جو تیری مرضی ہے عطا کر دے، ایک ہشام کا بیٹا عمر اور ایک خطاب کا بیٹا عمر، جھنگا لو۔ وہ رب جو دلوں کے حالات جاننے والا ہے، وہ رب جو پیغمبروں کو صاف صاف جواب دینے والا ہے، وہ رب جس نے اسی عمران کے لال کو چچا ابو طالب کے بارے میں صاف جواب دے دیا، انک لا تہدی من احببت، میرے محبوب عمران کے لال عبداللہ کے تجھے یقین ہدایت اس کو نہیں ملنی ہے جس کے بارے میں تو چاہے، ہدایت اس کو ملنی ہے جس کے بارے میں خدا فیصلہ کرے۔ وہ رب جب باری عمر کی آئی، ادھر حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ادھر رب کوئی لمبا وقت بھی نہیں گزرنے دیتے، اگلے دن عمر کو محمد کے قدموں میں دیتے۔ اسی کو میرے شریعت نے کہا کہ میں جب دیکھتا ہوں سارے صحابہ مرید رسول ہیں، ہر چھوٹا اپنے بڑے کا مرید ہی ہوتا ہے، صحابی نبی کا کیسے مرید نہ ہو، سارے صحابہ مرید رسول ہیں، امیر شریعت کہتے ہیں ہر ایک چل بھی آیا ہے، لیکن صحابہ میں سے ایک ایسا ہے چل کے بعد میں آیا ہے، مانگا پہلے بھی اگر یوں کہو کہ وہ صحابی بننے کے ارادے سے نہیں آیا، وہ قاتل بننے کے ارادے سے آیا ہے، مراد اس کو کہا جاتا ہے چلے قتل کے ارادے سے، نتیجے میں وہ موت کا مراد اس کو کہا جاتا ہے، مرید جو ارادہ لے کے جائے اور مراد جس پہ ارادے کو ڈالنا چاہے، سارے ارادہ لے کے محمد عربی کے قلبوں میں آئے، صحابی بن گئے، اور عمر کو خود حضور نے مکے کے سارے جوانوں میں سے چن کے رکھا، یہ نہیں مانگا، سنیے گا سنگا، ایک پیغمبر کی دعا قرآن میں ہے، وہ پیغمبر اپنے قبیلے میں سے اپنا بھائی نبی کے طور پہ اپنا وزیر اللہ سے مانگ رہا ہے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي بِهِ أَمْرِي۔ حضرت موسیٰ کی دعا قرآن میں ہے، حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ ہارون میرا بھائی ہے، اس کو میرا وزیر بنا دے، توجہ کرنا چھنکا لو، اللہ نے حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کا وزیر بنایا، لیکن کافی عرصے کے بعد بنایا، دعا کرنے والے حضرت موسیٰ ہے، وزیر بننے والے حضرت ہارون ہے، لیکن جب بھائی حضرت عمر کی آئی، دعا کرنے والا موسیٰ کا بھی امام ہے، نبیوں کا سردار ہے، وہاں حضرت ہارون ایک لمبے عرصے کے بعد وزیر کے طور پہ آئے، اور یہاں ایک دن گزرا ہے، محمد کی دعا عرصوں پہ پہنچی ہے، اگلے دن عمر محمد کا وزیر بن کے آیا۔ توجہ کیجئے میرے محترم دوستو، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے دعا کیا مانگی ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا میں مانگا ہے
عزت اسلام یہ عمر بن الخطاب اور یہ عمر بن ہشام جان والوں اللہ سے حضور مانگ رہے ہیں اللہ مجھے اسلام کی قوت کے لیے، مجھے اسلام کے غلبے کے لیے، مجھے اسلام کی شوکت کے لیے، مجھے اسلام کی سربلندی کے لیے یا ہشام کا بیٹا عمر دے دے۔ عمر نہیں، عمر کے آگے دعا ہو تو وہ عمر بن جاتا ہے، عمر نہیں پڑا جاتا۔ عمر دعا کے بغیر ہو تو عمر ہے، دعا کے ساتھ ہو تو عمر ہے۔ حضور نے اپنی دعا میں ایک نام لیا ہے عمر بن ہشام، ایک نام لیا ہے عمر بن خطاب۔ توجہ کرنا چاہتا لو، یہ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے رب سے عمر کو مانگا اس لیے ہے اسلام کے علمی غلبے کے لیے۔ اسلام کا علمی غلبہ تو اسلام کو پہلے دن سے حاصل ہے، آج بھی حاصل ہے، قیامت تک حاصل رہے گا۔ کتابیں لکھی جا رہی ہے، تفسیریں لکھی جا رہی ہے، بیانات ہو رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، لیکن اسلام کمزور کیوں ہے؟ تو آپ اس کا جواب یہی دیں گے کہ اسلام کا آج علمی غلبہ تو ہے، سیاسی غلبہ نہیں ہے۔ سیاسی غلبہ نہیں ہے تو توجہ کرنا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے رب سے میرے نبی نے حضرت عمر کو اسلام کے سیاسی غلبے کے لیے مانگا۔ کس کے لیے مانگا؟ اور آسان لفظوں میں کہتا ہوں بھائی جب حضور آگے، کتاب آگے، ابو بکر آگے، عثمان آگے، اسلام کو علمی غلبہ مل گیا۔ عمر کو اسلام کے ڈنڈے کے لیے رب سے مانگا۔ اللہ اکبر۔ آپ عزت کا ترجمہ کسی بھی عالم سے کرا کے دیکھیں، اسلام کی پشت کو مضبوط کرنے کے لیے رب سے اس کو مانگا ہے، عمر کو اس کو مانگا ہے۔ اسلام علمی طور پہ پہلے دن سے غالب ہے، قیامت تک غالب رہے گا، لیکن اتار چڑھاؤ کیوں آئے؟ کبھی اسلام کو سیاسی غلبہ تھا، کبھی نہیں تھا، اس سے سیاسی اتار چڑھاؤ آتے گئے۔ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ حضور نے اللہ سے حضرت عمر کو اسلام کے سیاسی غلبے کے لیے مانگا ہے، اسلام کی سیاسی قوت کے لیے مانگا ہے، اسلام کی سیاسی شوکت کے لیے مانگا ہے۔ اگر کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، رب نے آمنہ کے لال کو اسلام کے غلبے کے لیے بھیجا تھا، اسی غلبے کے لیے رب سے آمنہ کے لال نے حضرت عمر کو مانگا ہے، اور وہ عمر جب اسلام کے دامن میں آ گئے، اسلام غالب ہی غالب رہا، غالب ہی غالب۔ کعبے کا در کس نے کھلوایا ہے؟ عمر نے کھلوایا ہے، باقی کسی نے کس طرح ہجرت کی، کسی نے کس طرح ہجرت کی؟ عمر فاروق نے 20 لوگوں کے ساتھ کھلا ڈٹ کر سینہ تان کے ہجرت کی ہے، اور بتایا ہے میرا محبوب بھی بہادر ہے، میں جب اس کا غلام بہادر ہوں تو وہ بہادروں کا سردار ہے۔ اور کافروں کا مقابلہ کرو۔ میرے محترم دوستو آپ توجہ رکھیے گا، ایک آپ کی خدمت میں بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر کی شان آپ سنتے رہتے ہیں، سنی کا ایمان تازہ ہوتا ہے، شیطان عمر کے نام سے بھاگتا ہے، عمر کے سائے سے بھاگتا ہے، عمر کے تذکرے سے بھاگتا ہے، اور وہ رحمان کا بندہ ہے، وہ عمر کی بات سے خوش ہوتا ہے۔ آپ نے توجہ کرنی ہے، شیطان اور رحمان کا ایک مقابلہ ہوا ہے، وہ مقابلہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ شیطان کو اللہ نے جنت سے نکالا، شیطان جب جنت سے نکل رہا تھا اللہ کو چیلنج کر رہا تھا، اللہ نے مجھے جنت سے نکالا ہے، میں باہر کدھر جاؤں گا؟ باہر کی ساری خدائی تیری ہے، تیری خدائی کے علاوہ میں کہیں اور جا نہیں سکتا، سب کچھ تیرا ہے۔ ہاں تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، اپنی خدائی میں رہنے کے لیے کوئی تو ٹھکانا دے دے، آخر میں تیری مخلوق ہو، تو میرا خالق ہے، تو میرا رب ہے، میں نے تیری بات نہیں مانی ہے، میں نے بحث کی ہے، میں نے تیرے ساتھ مناظرہ کیا ہے۔ اللہ نے شیطان کو کہا چل میں پھر رب کیسے کہہ رہا ہوں، اگر میں تجھے مہلت نہ دوں میں بڑا کیسے کہہ رہا ہوں، اگر میں اپنا حوصلہ نہ دکھاؤں۔ شیطان تو جنت سے نکل، شیطان نے کہا میں جنت سے نکل رہا ہوں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ چھپا لو یہ شیطان کا مناظرہ اور یہ کلمات قرآن میں موجود ہے۔ شیطان اللہ کو کہتا ہے اللہ میں جنت سے نکل کر جب تک تو آنے والی راہ صراط مستقیم پہ بیٹھو، میرے نام کے اپنے جان لے کر اپنے سارے کے سارے تھکے لیے میں صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوں، میں تیرے بندوں کو بہلاؤں گا، پھسلاؤں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، جو جنت کی طرف سے
से आ रहे होंगे उन्हें मैं आगे से भी आऊंगा पीछे से भी आऊंगा उन्हें दाएं से भी आऊंगा समा के और तेरे बंदों को संभालो तो जो शैतान अल्लाह को कहता है तेरे बंदों को दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से आऊंगा बना तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन जो तेरे होंगे वो मेरे नहीं होंगे। बोल लो भाई थोड़ा सा आप भी लगाओ थोड़ा सा जो तेरे होंगे वो मेरे कौन कह रहा है भाई कौन कह रहा है शैतान। ना ना शैतान वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन जो तेरे होंगे वो मेरे नहीं बन सकेंगे अल्लाह ने भी एक जगह कहा वकलीलुम मिन इबादी शकूर मेरे होंगे थोड़े लेकिन सबसे आए हाय वाह थोड़े उलमा से पूछ ले शुक्रगुजार बंदे थोड़े होंगे अल्लाह ने भी कहा शैतान ने भी कहा अच्छा अल्लाह की हिकमत और उसके हौसलों को जानता था इतना अरसा जन्नत में रह चुका था अल्लाह से वाकफियत थी वो जानता था अल्लाह ने कह दिया जो मेरे होंगे वो तेरे और ये भी कह दिया जो मेरे होंगे थोड़े होंगे सुथरे होंगे। और जो कहना भाई अच्छा शैतान ने अल्लाह को कहा कुरान में आपके सामने पढ़ा मैं तेरे बंदों को आगे से भी आऊंगा पीछे से भी आऊंगा दाएं से भी आऊंगा बाएं से भी आऊंगा बोल लो भाई बाएं से भी आऊंगा आता है या नहीं आता आगे पीछे दाएं बाएं से आता है या नहीं आता दाएं से बच जाओ तो बाईं तरफ कोई चीज दिखा देता है बाईं तरफ से बच जाओ तो दाईं तरफ कोई चीज दिखा देता है भाई आगे से बच जाओ तो गाड़ियां चलाने वाले जानते हो उन्हें फ्रंट शीशे से कुछ पीछे से दिखा देता है भाई शैतान हर वक्त चक्कर दे रहा है इधर से भी जान फेंक है इधर से भी पीछे से भी अल्लाह ने कहा जो तुझसे होता है तू कर जो मुझसे होगा मैं करूंगा अल्लाह तुझसे होता है बोलो जो तुझसे होता है तू कर जो मुझसे होगा वो मैं करूंगा जो मुझसे होगा वो मैं करूंगा। अच्छा भाई जमाना देखता रहा अल्लाह जमीनों आसमान देखते रहे जमीनों आसमान और फरिश्ते जो शैतान और रब का ये मुकाबला सुन चुके थे भाई सुन चुके थे कि नहीं आप जब इत्तिकाफ बैठे होते हो रोजे में भूखे प्यासे कुल्ली कर लेते हो लेकिन पानी अंदर नहीं जाने देते तो उलमा क्या कहते हैं अल्लाह फरिश्तों को कहता है आओ फरिश्तों तुमने मुझे कहा था इसे पैदा क्यों कर रहे हैं आओ देखो वुजू की टूटी पे बैठे हुए कुल्ली तो कर रहे हैं पानी अंदर नहीं जाने दे रहा है इसलिए इसको पैदा किया ये सलाहियत तुम्हारे अंदर कहाँ है अच्छा भाई फरिश्ते तो मुनाज़रा सुन चुके थे फरिश्ते इंतजार में थे जमीनों आसमान इंतजार में थे जन्नत इंतजार में थी कि शैतान ने अल्लाह को चैलेंज किया हुआ है अल्लाह ने उसका जवाब कब देना है पहुंचो भाई अल्लाह मुझे आपकी नजरें बताएंगी कि आप पहुंच रहे अल्लाह भाई इंतजार था क्या नहीं हाँ अच्छा छोटे बदतमीजी अपनी जगह होती है बड़ों का बदला लेने का अंदाज अपना होता है बेशक अल्लाह का आवाज का कोई बच्चा किसी दादे की उम्र के बुजुर्ग को गाली निकाले तो सियाना बुजुर्ग कभी जवाब में गाली नहीं निकालेगा वो बदला अपने अंदाज में लेगा वो घर जाके दादे को शिकायत करेगा उसकी दादी को शिकायत करेगा बाप को शिकायत करेगा वो अपने अंदाज से बदला लेता है छोटा बदतमीजी कर देता है बड़ा अपने अंदाज से बेशक देर से जवाब दे लेकिन अपने अंदाज से वो जवाब देता है तवज्जो करना तुझे साथ ही आ गया जब आप आ गए तो फिर नारा भी आ गया सुभान अल्लाह अच्छा छोटा अपने अंदाज में बदतमीजी करता है बड़े का अपना अंदाज होता है जवाब देने का शैतान से छोटा है जिल्लत के एतबार से छोटा है नहीं उस सबसे जलील सबसे बड़े को बदतमीजी के अंदाज में जो चैलेंज किया सबसे बड़े ने जवाब दिया अल्लाह जवाब कब दिया शैतान ने चैलेंज किया था कि आगे पीछे दाएं बाएं से आकर तेरे बंदों को अगवा करूंगा बहलाऊंगा फुसलाऊंगा तूने मुझे आदम को सजदा न करने की वजह से जन्नत से निकाला है मैं आदम के बेटों को देखना अपना कैसे बनाऊंगा शैतान ने चैलेंज किया रब
یہ شان آمنہ کے لال کی ہوتی، اللہ اگر یہ اللہ شان خود حضور کی ہوتی تو شیطان کہتا تو نے اتنے بڑے سے مجھے مروایا ہے. رب کہتا ہے آمنہ کے لال کی زبان ہوگی، شیطان آمنہ کے لال کی زبان پہ اس کے غلام کی بات ہوگی. اللہ میں دیکھتا ہوں تیری ہوا کیسے نکلتی ہے. توجہ کرنا، رب نے کہا تو نے آدم کے کتنے بیٹوں کو اغوا دیا، میرے محبوب بتا دے دنیا کو آدم کی اولاد میں ایک ایسا بھی ہے مالکیت شیطان صالح بدماشی کرنے والا شیطان تیرے سائے سے عمر کا خود ہونا تو بہت بڑی بات ہے، عمر کا سایہ پڑ جائے. آدم کی پوری اولاد کا بدلہ عمر نے چکا دیا ہے. شیطان عمر کے سایہ ہے. میرے محترم دوستو، اللہ نے بھیجا حضور کو اسلام کے غلبے کے لیے، اور حضور نے اس غلبے کے لیے رب سے عمر کو مانگا ہے، اور رب نے عمر عطا کیا ہے جو پیغمبروں کی دعاؤں کو بڑے کھلے لفظوں میں واپس بتا سکتا ہے. حضرت ابراہیم کی دعا باپ کے حق میں قبول نہ کرے، حضرت نوح کی دعا بیٹے کے حق میں قبول نہ کرے، محمد کی دعا نہ کرے عمر کے حق میں قبول کر دے. رب نے عطا کیا ہے. محمد کا نمائندہ عمر ہے تو میری غیرت کا مظہر بھی سبحان اللہ. توجہ میرے محترم دوستو، باتیں تو بہت ساری ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے آ کر کیا گیا ہے. توجہ کیجئے گا، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں نے ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہے. ایک حدیث بات آپ کو سمجھانے کے لیے میرے اور آپ کے پیارے آقا یہ پرچی آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ کم محرم کے بارے میں، لیکن پہلے آپ کو